تضادات ہیں، 6 تضادات ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ رفع یدین کرنا درست نہیں ہے۔ 6 تضادات کیا ہیں؟ پہلی روایت ہے بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ کے اندر، حدیث نمبر ہے 735۔ اس روایت کے اندر رفع یدین کا جو طریقہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ، اس حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ رفع یدین تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت ہے موطا امام مالک کے اندر کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 163 ہے۔ اس روایت کے اندر ہے، پہلی سے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی تکبیر تحریمہ میں بھی رفع یدین کرنا چاہیے، رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرنا چاہیے، اور رکوع سے پہلے کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلے کا رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ تیسرا تضاد، یہ کتاب الصلاۃ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 739۔ اس حدیث سے یہ حدیث مبارکہ پچھلی دونوں حدیثوں سے مختلف ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع یدین کرنا چاہیے۔ 3 حدیثیں اور تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہے نا جی۔ اب چوتھی سنیے، امام بخاری کی کتاب ہے رفع یدین کے اوپر، انہوں نے پورے رفع یدین کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے، بخاری میں نہیں ہے، جز رفع یدین نام سے امام بخاری نے کتاب لکھی۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 کے اوپر امام بخاری روایت لائے ہیں، اور یہ چوتھی روایت جو ہے یہ پچھلی تینوں روایتوں سے مختلف ہے۔ اس کے اندر اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان اور تیسری رکعت کی ابتدا۔ پچھلی تینوں سے مختلف ہے نا، پچھلی تینوں میں سجدوں کے درمیان رفع یدین کا ذکر نہیں ہے۔ 4 حدیثیں ہوں گی، چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب 5ویں سنیے، 5ویں حدیث مبارکہ شرح معانی الاثار کتاب الصلاۃ حدیث نمبر ہے 125، اور یہی حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر ہے 2467۔ یہ روایت جو ہے یہ پچھلی چاروں سے مختلف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بات رفع یدین کے مین راوی ہیں، اس روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے، خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو بابا جب آپ خود کرتے نہیں ہو تو آپ نے روایت کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کل صحابہ وہ عادل تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل دیکھتے تھے تو وہ آگے بیان کر دیتے۔ ان کے اندر ہمارے والا یہ تضاد نہیں تھا کہ جو چیز اپنے مطلب کی ہو وہ بیان کر دو، جو اپنے مطلب کی نہ ہو بیان نہ کرو۔ نہیں، صحابہ عادل تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جو عمل دیکھا انہوں نے روایت کر دیا۔ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے تھے، انہوں نے رفع یدین فرمانے کی روایت نقل کر دی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترک کر دیا، تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس ترک کی بھی روایت نقل کر دی اور خود بھی کرنا چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے بڑے عادل ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل اگر دین کے خلاف ہونا، ہم کہیں اس کو چھوڑ دیں تو لوگ چھوڑتے ہیں، لوگ چھوڑتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ شاید پہلے میں نے مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اب کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد میٹھا تناول فرماتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حلوہ کھا کے تو پھر روٹی کھانے ہیں، ہی ہے نہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، ویسے مثال ہے وہ سمجھانے کے لیے۔ آپ پہلے کھائیں بعد میں کھائیں، کوئی گناہ شناہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کر۔ آپ سے بندہ کہے کہ دیدی آپ پہلے نہ کھائیں بعد میں کھا لیں، بندہ مانتا ہے؟ نہیں یار، ہمارا معمول بنا ہوا ہے، طبیعت نہیں مانتی۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ کا ایمان اور تقویٰ یہ تھا کہ وہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دیکھتے تھے، اپنا عمل، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا سب کچھ چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ نہیں، جو میرے نبی نے فرما دی وہ ٹھیک۔ آخری روایت، چھٹی روایت، چھٹا تضاد، یہ روایت شرح مشکل الاثار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66 کے اوپر ہے، اور حدیث نمبر ہے 5831۔ اس روایت یہ روایت
روایت جو ہے یہ پچھلی 5 روایات سے مختلف ہے۔ اس روایت کے روایت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی جو نماز ہے، اس 4 رکعت والی نماز میں 28 جگہ پہ رفع یدین کرنا ہے۔ کتنی جگہ پہ؟ 28۔ اب پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ یہ رفع یدین کرنے والا، کوئی ایک بندہ پکڑ کے لے آؤ جو 28 مرتبہ رفع یدین کرتا ہو۔ یہ کرنے والے بھی رفع یدین 28 جگہ پہ نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں 10 جگہ پہ۔ کتنی جگہ پہ؟ 10۔ اور اگر حدیث ہی کو ماننا ہے تو حدیث مبارکہ میں 28 کا ذکر ہے، تو پھر 28 جگہ پہ کرو، 18 کو چھوڑے، ہے نا جی؟ جی ہم نے حدیث کو ماننا ہے تو یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں۔ 28 مقامات حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہر رفع یدین کرنے والے کو کتنے رفع یدین کرنے چاہیے؟ 28 جگہ پہ۔ تو پوچھو آپ 28 کیوں نہیں کرتے؟ آپ 10 کرتے ہیں، کوئی 8 کرتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ جواب کوئی نہیں۔ اس بات کے اوپر جب آئیں گے یہ ساری روایتیں پیش کریں گے۔ سب سے بڑا دجل اور جھوٹ اور دھوکہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رفع یدین ثابت کرو تو وہ یہ ساری حدیثیں مبارکہ اٹھا کے سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ حق یہ ہے کہ جو بندہ رفع یدین کرنا مانتا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، وہ یہ حدیث مبارکہ کوڈ نہ کرے، بلکہ وہ ریفرنس اور وہ دلیل دے جس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو کہ نماز کے اندر 10 دفعہ رفع یدین کرنا چاہیے، نماز میں 10 دفعہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ اس کے سوا جتنی رفع یدین کے اس بات کی روایتیں ہیں بطور دلیل غیر مقلدین کا پیش کرنا یہ علمی بددیانتی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ علمی بددیانتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا 6 تضادات، ایک تضاد بھی ہو تو ہم خبر کو نہیں مانتے، یہاں 6 تضادات تو بنیادی مین تضادات تھے، وہ میں نے سامنے رکھا۔ اب حدیث مبارکہ کے راویوں کی طرف اگر آ جائیں تو اس بات کے اوپر جو راوی ہے، وقت بالکل ختم، میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، صحیح حدیث مبارکہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، ان حدیث مبارکہ کے راوی جو ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں۔ کتنے راوی ہیں؟ 5 راوی ہیں جن کی روایت کردہ روایات سے رفع یدین کا اس بات ثابت ہوتا ہے، اور وہ 14 صحابہ ایسے ہیں جن کے اندر خلفائے راشدین اور جلیل القدر صحابہ ہیں جن کی روایت کردہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ایک طرف 5 ہے، دوسری طرف 14 ہے، تو بات کس کی قابل قبول ہے؟ اتنے ٹھلے ہو کے بولے جس طرح سارے رفع یدین کرتے تھے، وہ نہیں نہ کرتے، بولو تو صحیح، تو صحیح نہیں کرتے۔ جہاں زیادہ کہنے والے ہوں بندہ اسی کی بات مانتا ہے نا۔ اس بات والے صرف 5 ہیں، امام بخاری کی جز رفع یدین کے راویوں کو چھوڑ کے صرف 5 راوی ہیں، اور ترک رفع یدین کے اوپر جتنی روایات ہیں ان کے مین راوی، ثقہ راوی جو ہیں، مین روایات جو ہیں، ان کے راویوں کی تعداد ہے 14، اور ان 14 راویوں میں 3 خلفائے راشدین کا نام آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے، حضرت علی شیر خدا کا نام آتا ہے، اور سب سے جلیل القدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وقت رہنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے۔ تو ایک طرف اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، دوسری طرف خلفائے راشدین میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ خلفاء کی مانیں گے نا جی؟ کھڑے ہو کے سینہ چوڑا کر کے جو نعرہ لانا نا خلافت راشدہ زندہ باد، تو خلفاء کی بات بھی تو مان۔ خلفاء میں سے کوئی ایک خلیفہ پکڑ کے لے آؤ روایت کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ فلاں خلیفۃ المومنین جو ہے وہ رفع یدین کرتے تھے۔ جتنے خلفاء ہیں ان سب کی روایات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ترک رفع یدین کے اوپر یا اثبات رفع یدین کے اوپر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے روایات کی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور ان اقوال میں سے نفس مسئلہ جو صحیح مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں کچھ وقت کے لیے رفع یدین کیا ہے۔
رفع یدین کیا ہے، لیکن یہ آپ کا معمول مبارک نہیں تھا۔ معمول یہ تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے تکبیر تحریمہ کے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ہاتھ کی نہیں اٹھاتے تھے۔